ایک مشہور اسکالر نے کہا ہے کہ نبی الاسلام کا جنازہ نہیں ہوا کیونکہ جنازہ تو مغفرت کے لیے ادا کیا جاتا ہے، چونکہ نبی الاسلام غلطیوں سے پاک ہیں تو ان کی مغفرت کی کیا ضرورت؟ جی تو نبی الاسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، یہ پھکا لیں مجھ سے، پھکی بھی نہیں، پھکا اینٹی وینم الزامی جواب، کیا نبی الاسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ تو آپ کیوں دعا مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج؟ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی الاسلام کے درجات بلند ہوں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر آپ جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اس مقام وسیلہ کی دعا مانگتے ہیں کہ جو آلریڈی اللہ کے نبی کو مل چکا ہے، لیکن اس کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اللہ سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہے، جہاں پہ گاڈ آ گیا تو وہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ آ گیا جی جنازہ، تو جنازے کی ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنا ہے یہ ایک اوبلیگیٹری چیز ہے مسلمان کے مرنے کے اوپر، تو نبی الاسلام ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ جنازے کو تو ذرا سائڈ پہ کر دیں، مجھے بتائیں نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے، آپ علیہ السلام کو موت آئی، آپ علیہ السلام کو کفن دیا گیا، جنازے کے اوپر کیوں مصیبت ڈال کے بیٹھ گئے آپ لوگ؟ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہو گئی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو زمین میں دفنا دیا گیا، ہم زیارت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جنازہ ہونا تو چھوٹی چیز ہے۔ تو جنازہ ہوا ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا چیپٹر ہے وفات النبی، میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ یہ جو جس اسکالر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی جاہل ہے، کسی مکتب فکر کے اسکالر کا یہ موقف نہیں ہے۔ موقف یہ ہے کہ جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، انڈیویجول لوگوں نے 10-10 کی ٹولیوں میں، چونکہ حجرہ تنگ تھا، نبی الاسلام کی چارپائی وہیں رکھی گئی ہے جہاں آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ایک طرف سے لوگ انٹر ہوتے تھے، وہ 4 تکبیریں پڑھ کر جنازہ پڑھ کر دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے۔ تو یہ کسی بھی مکتب فکر کا موقف نہیں، یہ آپ کے کسی جاہل مولوی کا موقف ہے۔ یہ دنیا میں یہ موقف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ نبی الاسلام کا جنازہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ تھا کہ نبی الاسلام کا جنازہ ویسے نہیں ہوا جس طرح عام بندے کے کیس میں ہوتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہے اور پیچھے مقتدی ہیں، انڈیویجول لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے اور اس میں وہ سارا کچھ ہوا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی بولا تھا، آپ کو خیال رکھنا چاہیے جب بھی یار یہ علمی گفتگو ہوئی میرے بھائی، میں نے باغی کہاں سے بولا؟ میں نے یہ بولا تھا کہ پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں، چاہے اس زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں ہو۔ اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی۔ تو یہ کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس وقت علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ علمی ڈسکشن نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جنگ جمل کے اندر 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو ان مظلومین کا خون ہم کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ تو ظاہر کوئی ریزن ہوئی ہے نا۔ تو اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی کی ٹرم ہے، دین سے باغی نہیں، نعوذ باللہ۔ پولیٹیکل ٹرم میں کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونے والا باغی ہوتا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر کے خلاف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ باغی ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ باغی ہیں حکومت وقت کے۔ تو حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ وقت کے خلاف، وہ اس زمانے کی TTP تھی۔ تو باغی اس ٹرم میں کہ انہوں نے پولیٹیکلی اختلاف کیا ہے۔ جو مسلم میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو، جو اس کے خلاف کھڑا ہو کر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اسے قتل کر دو۔ اور سورۃ الحجرات میں ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی، باغی کا لفظ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو خلیفہ وقت کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے، خواہ وہ اہل جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، پولیٹیکل ٹرم میں وہ باغی ہیں۔ ہاں بعد میں اہل جمل کو توبہ کی توفیق مل گئی، سیدہ عائشہ نے بھی معافی مانگی، سیدنا طلحہ زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے، انہوں نے بھی توبہ کی۔ تو آج کی ڈیٹ میں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ بہرحال ایک پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے، یہ دین سے بغاوت نہیں ہے۔ ہاں وہ پنجابی میں فتنہ اور ہے، عربی میں لفظ فتنہ اور ہے۔ پنجابی میں وسیلے کا مطلب اور ہے، عربی میں وسیلے کا مطلب اور ہے۔ تو یہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم میں ٹرمز بولی جاتی ہیں۔